السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12 ہوگا انشاءاللہ 12۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، اخذ اللہ اللہ نے لیا، اخذ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں لینا، جیسے میں نے اردو کا لفظ اخذ کرنا بتایا تھا کہ کوئی پیراگراف پڑھ کے اس میں سے جو چیز آپ اخذ کرتے ہیں لیتے ہیں۔ اخذ اللہ اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق پکا وعدہ، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، یہ جو نا کی ضمیر ہے اس کا معنی ہم، اور اردو کا لفظ ایک ہوتا ہے بے سک، بے عین سے تے، مقرر کرنا، بنانا۔ عام طور پر اسلامی تاریخ کی کتابوں میں یہ نبیوں کو جب مقرر کیا جاتا ہے تو بے سک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے اس کا معنی مقرر کرنا ہے کسی کو بھی، کسی غیر نبی کو بھی۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیا، منہم ان میں سے، منہ مثنی عشرہ نقیبہ، اثنی عشرہ کا معنی 12، جو عشرہ ہم بولتے ہیں اردو میں 10 کے لیے، دہائی کے لیے ڈیکیڈ انگریزی میں، تو یہی لفظ ہے وہ، یا عشر جو ہے 10واں حصہ دیتے ہیں فصل کی زکوٰۃ جو ہے، جس پہ جو بارانی پکتی ہے، تو اتنا لگانے سے، یہ 2 جمع لگانے سے 12 ہو جائے گا۔ 12 نقیبہ سردار، نقیب کے معنی نگران کے بھی ہوتے ہیں۔ وقال اللہ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں۔ لائن لام البتہ، ان اگر، اگر البتہ، اقمتم الصلاۃ، اقم تم قائم کرو گے۔ اقام کو دیکھیں تو جو قیام، کاف یہ الف میم ہم بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ یہاں۔ الصلاۃ نماز، البتہ اگر تم سب نماز قائم کرو گے۔ وآتیتم الزکوٰۃ اور دو گے، آتیتا دینا، ادا کرنا، تم زکوٰۃ کو۔ وآمنتم اور تم ایمان لاؤ گے، برسلی میرے رسولوں پر، جو چھوٹی یہ ہے رسل، رسول کی جمع ہے، اور چھوٹی یہ سے میرے رسول۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور تم ان کی مدد کرو گے، عزر مدد کرنا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ اور تم قرض دو گے اللہ کو۔ اقرض کو دیکھیں تو قاف را زواد اس کے اندر موجود ہے، جو ہم لین دین قرض کرتے ہیں، لیتے ہیں، یہ وہی لفظ ہوتا ہے۔ اقرضتم اللہ اللہ کو قرض دو گے، قرضاً حسنا،
قرض حسنا، اچھا قرض، قرضن حسن اللہ اکفرن، یہ لام تاکید کے لیے ہے، تو یقیناً اکفرن میں دور کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے، اور نون کے اوپر شد بھی یہ تاکید کے لیے ہے، میں ضرور دور کر دوں گا عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، مال سیئہ کہتے ہیں برے گناہ، برے اعمال، ولا ادخلنکم، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، پھر لام تاکید کے لیے ہے، اور متشدد نون جو ہے وہی یہ بھی تاکید کے لیے ہے، میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، ضرور بالضرور، کہاں؟ جنات تجری، جنات میں، باغات میں، تجری جاری ہیں، تجری کو دیکھیں تو جیم رے چھوٹی یہ موجود ہے، الف لگا دیں جاری بن جائے گا، چلتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے، تحت کو ماتحت جو ہم کہتے ہیں، جو آپ سے کم درجے کا ملازم ہوتا ہے، تو یہیں سے ہم بنا سکتے ہیں اردو کا لفظ ماتحت، الانہار نہریں، نہر بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، فمن پھر جس نے کافارہ کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد تو یقیناً، ضلع وہ بھٹک گیا، اس کو ضلع بھی پڑھتے ہیں، ضاد بھی پڑھتے ہیں، تو پنجابی کا لفظ جو بھٹکا ہوا بندہ ہو وہ اچھا تو نہیں ہوتا نا، تو ضلع یہ ضلالت کا لفظ یاد رکھنے اردو کا، سوا سبیل سیدھی راہ، سوا ویسے برابر کو کہتے ہیں، جو راہ برابر ہو، ہموار ہو، انصاف پسندانہ ہو، متوازن ہو، تو وہ سیدھی ہی ہوتی ہے۔ یہ آیت پوری ہوئی، آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب، 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو ضرور میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا، باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تم میں سے، تو وہ سیدھی راہ سے پھٹک گیا۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے 12 سردار مقرر کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو مقرر کر کے اللہ کے حکم سے جب چلے گئے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی قوم کو بھی یہی تبلیغ کریں گے اور ہم ان کی طرف سے بھی بیعت کرتے ہیں۔
اللہ उस वादे को बयान फरमा रहा है। इत्तफाक, उसने इत्तफाक ये है कि बैत उकबा में जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की बैत ली तो उनके भी सरदार 12 थे, और उन्होंने ये बैत की कि हम अपनी कौम को भी जाके ये बतलाएंगे। और ये 12 जो सरदार थे वो उन पर निगरान थे कि उनको कंट्रोल करें, उनको नेकी बदी बताएं, बुरे कामों से रोकें और अच्छे कामों की तलकीन करें। यहाँ पर एक और बात भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया के अंदर जो अहले तशी लोग हैं, इस आयत को पेश करके वो अपने जो उन्होंने खुद से 12 इमाम मुकर्रर किए हैं वो लेते हैं, उनको यहाँ से परसीव करना ये नाइंसाफ़ी। हदीस में अगरचे वो ज़ईफ़ है लेकिन उसके साथ मिलता जुलता मजमून बुखारी और मुस्लिम में भी है, जो सही रवायतें हैं कि जब तक मेरी उम्मत के 12 खलीफे रहेंगे तो ये लोग ठीक रहेंगे। हदीस का मफहूम है। तो इस हदीस से भी वो 12 इमाम नहीं हैं जो अहले तशी लेते हैं। आपने ये साथ फरमा भी दिया कि वो कुरैशी होंगे, कुरैश ख़ानदान से होंगे, और ये नहीं फरमाया कि वो यके बाद दीगरे होंगे, बल्कि 12 क़यामत तक होंगे। और इनमें उम्मत मुसलमान मुत्तफ़िक है कि पहले 4 खलीफा जो हैं खुलफ़ाए राशिदीन, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 4 तो मुत्तफ़िका तौर पर उम्मत मानती है कि ये हैं, और 8 और आएंगे क़यामत तक, जिनमें बाज़ लोग कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम भी आता है। बहरहाल जो भी कुरैश ख़ानदान से होंगे और वो हक़ को और इंसाफ को गालिब करेंगे, उनकी तरफ इशारा है। और इसलिए अल्लाह ने ये वाक़या बनी इसराइल का बयान फरमाया। मादी अलैहिस्सलाम भी वो आखिरी होंगे जो इंसाफ कायम कर देंगे दुनिया में अल्लाह के फजल से। आगे फरमाया, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मुसलमानों को भी बतलाया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह के वादों को पूरा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और ईमान याद के बाद जो सबसे पहली बात है वो है नमाज कायम करना। नमाज कायम करना, फिर ज़कात देना, जो वो माल जो पूरा साल जमा रहे और उस पर 2.5% है, तो ये अल्लाह के नाम पर देनी फ़र्ज है, जैसे नमाज फ़र्ज है। जो इनका इनकार करे वो इस्लाम से निकल जाता है। आगे फरमाया मेरे रसूलों पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। रसूलों की मदद क्या है कि जो वो हुक्म दें वो आसान हो, वो मुश्किल हो, वो जंग हो, वो अमन हो, वो अपने माल को खर्च करना हो या जान को तकलीफ देनी हो, सब पे अमल करना और रसूल की बात के लिए हर वक्त तैयार रहना कि मैं पूरा करूँगा। और अल्लाह को कर्ज़ हसना देने का मतलब है कि अल्लाह के नाम पर देना गरीबों को। अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कर्ज़ की, और कर्ज़ अल्लाह ने इसलिए कहा कि अल्लाह उसको ज़रूर लौटाता है जो आप अल्लाह के नाम पे देते हैं। तो अल्लाह ने कितना खूबसूरत अंदाज अपनाया कि कर्ज़ हसना है वो, और कई गुना बढ़ा कर देता है। और अगर ये काम तुम करोगे, मुसलमान भी ये काम करेंगे, तो अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारे गुनाह तुमसे माफ़ कर देंगे, हटा देंगे, तुम्हें नेक भी बना देंगे, जो फिर भी गुनाह बचेंगे उनको माफ़ कर देंगे कमाल मेहरबानी से, और जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। आज भी देख लें किसी सोसाइटी में अगर फेसिंग पार्क हो, फेसिंग नहर हो, तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। और इसके बाद जो कुफ्र करेगा तो वो गुमराह हो गया और सीधी राह से हट गया।
اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں یہ جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیں عطا فرمانا، اور ہمیں گمراہی سے بچانا، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔